ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ حضور اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا صلاۃ، نماز۔ اس نے کہا نماز کے بعد پھر کون سا؟ کالا الصلاۃ، پھر فرمایا پھر نماز۔ اس نے پھر تیسری مرتبہ پوچھا حضور پھر کون سا؟ فرمایا پھر نماز۔ اس نے پھر چوتھی مرتبہ پوچھا تو فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ تو نماز کتنی اہم ہے، اللہ کے محبوب نے اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ حببا الیہ من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ فرمایا تمہاری دنیا سے مجھے تین چیزیں پسند ہیں، خوشبو، منکوحہ عورتیں، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی۔ یہ حضور کے قلب کا قرار اور حضور کی مبارک روح کی تسکین تھی۔ جب حضرت بلال حبشی کو حضور نماز کے لیے اذان کا ارشاد کرتے تو مبارک لفظ کیا ہوتے؟ ارحنا یا بلال، بلال اٹھو اور ہمیں راحت پہنچا دو۔ تو یہ قلب کی راحت اور دل کی ٹھنڈک اور قرار جاں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نماز پنج گانا یہ شعار زندگی رہے، اور کسی صورت کے اندر بھی نماز کو ترک نہ کیجیے، چونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لگایا گیا ہمارے نام حکم ہے۔ اور 750 مرتبہ مختلف سیغوں سے قرآن و حدیث پہ نماز کا حکم دیا گیا ہے، نماز کی تلقین کی گئی ہے، نماز ادا کرنے کا حکم نامہ ارشاد کیا گیا ہے۔ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے اس کو کوشش کرو، ترغیب کی شدت کرو، یہاں تک کہ مارنا بھی پڑے تو گریز نہ کرو، اور جب وہ بالغ ہو جائے تو پھر تو اس کے اوپر نماز کا وجوب آ گیا۔ تو اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو 5 گانا نماز کا خوگر بناؤ، ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھروں کے اندر بے نمازی رہ رہے ہوں۔ اس زور سے، اس تسلسل سے، اس خلوص سے محنت کرو کہ ہمارے دوستوں میں بھی، ہمارے احباب میں بھی، ہمارے ملنے والوں میں بھی کوئی بے نمازی نہ ہو۔ رات سونے سے قبل 5 انگلیاں بھی گن لو اور 5 نمازیں بھی گن لو۔ اگر 5 نمازیں نصیب ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس شخص سے بدبخت بڑا کون ہوگا کہ صبح چڑیاں بھی رب کی تسبیح بول رہی ہوں، حشرات الارض بھی بلوں سے سر نکال کے رب کی تقدیس کے ترانے پڑھ رہے ہوں، اور وہ نیند کے خراٹوں میں ہو۔ وہ گھرانہ کتنا بد نصیب ہے کہ صبح کا سپیدہ نمودار ہو رہا ہے، رزق بٹ رہا ہے، رحمتیں اتر رہی ہیں، اور چڑیاں اللہ کی تسبیح بول رہی ہیں، پورا گھرانہ نیند کے خراٹوں میں سویا ہوا ہے۔ اور وہ کتنا خوش نصیب گھرانہ ہے۔ ادھر صبح کا طلوع ہوتا ہے، مرد مسجدوں کا رخ کر رہے ہیں اور بیٹیاں گھروں میں مصلے بچھا رہی ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہے لوگ کہ گھروں میں چراغاں ہوتا ہے، کمرے روشن ہوتے ہیں، انوار اتر رہے ہوتی ہیں، بہویں، بیٹیاں، مائیں، بہنیں گھروں میں مصلے بچھا کر کے اللہ کے حضور سجدہ ریزیاں کر رہی ہوتی ہیں، اور مرد حضرات مسجدوں کا رخ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کتنی رحمتیں اس گھر پہ اترتی ہیں، کتنے انوار اترتے ہیں۔ اور میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں مسجد کی ہمسائیگی میں ہوتے ہیں، نماز کی توفیق نہیں ہوتی۔